لیکن اس وقت ہندوستان میں سب سے زیادہ آئین کی دھجیاں اڑائی جاتی ہے، قانون کی پامالی کی جاتی ہے۔ ہمارا بھائی چارہ بہت پرانا ہے، برسوں سے یہاں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی اور مختلف قوم کے ماننے والے رہے ہیں۔ اب کبھی نہیں دیکھیں گے کہ ایک پنڈت اور ایک مولانا کی آپس میں لڑائی ہوئی ہو کہ مسجد کے سامنے جا کر یاترا کو روکا جاتا ہے، ساؤنڈ کو تیز کیا جاتا ہے، مسلمانوں کے خلاف قابل اعتراض نعرے لگائے جاتے ہیں۔ پرمود کرشن آچاریہ صاحب بہت بڑے سیکولر مانے جاتے تھے، مذہبی رہنما مانے جاتے تھے، لیکن آج وہ کہہ رہے ہیں کہ برسوں پرانی تاریخ ہماری مکمل ہو گئی ہے، جس کام کے لیے ہم کوششیں کر رہے تھے اس میں کامیابی مل گئی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص آئے ہیں، اسی وجہ سے ہم سب کا یہ خواب پورا ہوا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آتا ہے، کہیں پر قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی جاتی ہے تو ہم قانون کا سہارا لیں۔ انصاف کسی قوم کو ہتھیلی میں سجا کر نہیں دیا جاتا ہے، بلکہ غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے، ظلم سے نجات پانے کے لیے، اپنی قوم کو خود مختار بنانے کے لیے، ان کی عزت اور سرخروئی کے لیے آپ کو جدوجہد کرنی پڑے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ علی نبی اما بعد۔ امام الہند فاؤنڈیشن کے صدر مولانا نوشاد صدیقی قاسمی صاحب، علامہ بنائے حسنی صاحب، مولانا شمیم اختر ندوی صاحب، مفتی انصار صاحب، جناب محمود حکیمی صاحب، اور اسٹیج پر فرما تمام قابل حضرات، دانشوران اور آپ تمام دانشوران حضرات، علماء کرام، آج کا جو اجلاس ہے قومی یکجہتی کا اجلاس ہے، اور بالکل قومی یکجہتی پر بات چیت ہو رہی ہے، کیسے مختلف مذاہب کے ماننے والوں کو، مختلف قوموں کو ایک ساتھ رہنا ہے۔ بلکہ ڈاکٹر رشالہ فریدی صاحب نے جو گفتگو کی ہے، بڑی قیمتی گفتگو کی ہے کہ ہندو دھرم میں، اسلام میں کہیں نہ کہیں یکسانیت ہے، ایک طرح کا تصور پایا جاتا ہے، کچھ چیزیں ملتی ہے۔ تحقیق کی جائے گی، ریسرچ کیا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ سبوں کا سرا ایک ہی جگہ پہنچتا ہے۔ اور اس مجلس کے درمیان اگر ایک جرنلسٹ گفتگو کرے تو پھر گفتگو کا رخ بدل جائے گا، کیونکہ ایک صحافی کی نظر موجودہ حالات پر ہوتی ہے، کرنٹ افیئرز پر ہوتی ہے، اور جو اس وقت دیش کے حالات ہیں ان سے آپ سب اچھی طرح واقف ہے کہ کس طرح ملک کے بھائی چارہ کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے۔ آج ریپبلک ڈے ہے، یوم جمہوریہ ہے، اور یعنی ریپبلک ڈے اور یوم جمہوریہ کا مطلب ہے کہ آج ہی کی تاریخ سے 26 جنوری 1950 کو بھارت کو یوم جمہوریہ قرار دیا گیا، آئین کے نفاذ کا اعلان کیا گیا۔ کل ہندوستان میں آئین کی حکمرانی ہوگی، قانون کے مطابق یہاں کا نظام چلے گا، کسی کی منمانی نہیں کی جائے گی۔ لیکن اس وقت ہندوستان میں سب سے زیادہ آئین کی دھجیاں اڑائی جاتی ہے، قانون کی پامالی کی جاتی ہے، نام دیکھ کر، مذہب دیکھ کر، دھرم دیکھ کر، ذات اور پات کو دیکھ کر پولیس والے FIR درج کرتے ہیں، فیصلے صادر ہوتے ہیں اور سزائیں دی جاتی ہے۔ یعنی اس وقت کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہی کہ قانون پر عمل کیا جائے۔ اگر ہندوستان کی کنسٹیٹیوشن پر، اس کے دستور پر پولیس اہلکار عمل کرنے لگے، یہاں کی سرکاریں عمل کرنے لگے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، کوئی تنازع نہیں رہے گا، ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی قومی یکجہتی کانفرنس کی۔ ہم سب اس تاریخ کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہندوستان میں مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے ایک ساتھ رہنے کی تاریخ بہت پرانی ہے، ہمارا بھائی چارہ بہت پرانا ہے، برسوں سے یہاں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی اور مختلف قوم کے ماننے والے رہے ہیں۔ یہ ہندوستان کی پہچان ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے۔ لیکن حالیہ دنوں میں سیاست کو کامیاب بنانے کے لیے، سیاست کی گلیاروں میں اونچائیاں حاصل کرنے کے لیے، اقتدار پر گرفت کو مضبوط بنانے کے لیے مذہب کا استعمال کیا جا رہا ہے، دھرم کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور اسی دھرم کا جب سیاست کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو مذاہب کے ماننے والوں میں دوریاں بڑھتی ہے، مذاہب کے ماننے والے بدنام ہوتے ہیں، جبکہ سچائی یہ ہے کہ سیاست داں دو مذاہب کے ماننے والوں کو آپس میں لڑاتے ہیں۔
دیکھیں گے کہ ایک پنڈت اور ایک مولانا کی آپس میں لڑائی ہوئی ہو. آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ کسی فادر کی اور کسی مولانا کی آپس میں کوئی نوک جھوک ہوئی ہے. ہاں مناظرے ہوتے ہیں, بحث ہوتی ہے, علمی گفتگو ضرور ہوئی, لیکن ہاتھا پائی کی کبھی کوئی خبر سامنے نہیں آئی. اور اگر کہیں کچھ ہوا تو اس کے پیچھے سیاست تھی, اس کے پیچھے پولیٹیشین تھے, اقتدار پر کامیابی حاصل کرنے کی منشا تھی. آج کے ہندوستان میں ہم نے دیکھا کہ جو کام مہاراج جی کا تھا, جو شنکر آچاریہ کا کام تھا, جو مذہبی رہنماؤں کا کام تھا, اس کام کو سیاسی رہنماؤں نے انجام دیا. جس کام کے لیے جشن منانے کا موقع مذہبی رہنماؤں کا تھا, پنڈتوں کا تھا, مندر کے پجاریوں کا تھا, اس کام کو انجام دینے کے لیے ملک کے مختلف علاقوں میں پولیٹیکل پارٹیوں کے ورکروں نے ریلیاں نکالی, جشن منایا, شوبھا یاترا کا انعقاد کیا, اور پھر اس یاترا کے دوران مسلمانوں پر حملے کیے گئے. دو کمیونٹی کو آپس میں لڑانے کی کوششیں کی گئی. مسجدوں کے سامنے جا کر تیز آواز میں گانے بجائے جاتے ہیں, بھجن گایا جاتا ہے. اگر بھجن بھی گایا جائے کوئی پرابلم نہیں, کوئی دقت نہیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ مسجد کے سامنے جا کر یاترا کو روکا جاتا ہے, ساؤنڈ کو تیز کیا جاتا ہے, مسلمانوں کے خلاف قابل اعتراض نعرے لگائے جاتے ہیں, قابل اعتراض نعرے لگائے جاتے ہیں. اگر اس کے باوجود مسلم نوجوان صبر کرتے ہیں, ہمت سے کام لیتے ہیں, آگے نہیں بڑھتے ہیں, دروازوں کو بند کر دیتے ہیں, اس کے باوجود ان پر پتھر پھینکا جاتا ہے, ان کو اکسایا جاتا ہے, اور اس طرح ماحول کو خراب کیا جاتا ہے. ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے رام کے نام پر, کرشن کے نام پر, مذہبی پیشواؤں کے نام پر, رام مندر کے جشن میں نکالی گئی یاترا کے نام پر. لیکن سچائی یہ ہے کہ وہاں رام کے نام کو بدنام کیا جاتا ہے. سیاست کو حاصل کرنے کے لیے, اپنے اقتدار کو مضبوط بنانے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے. سچ پوچھے تو گرو جی, جب بھی رام کے نام کے ساتھ کوئی بدنامی آتی ہے, کہیں پر بھی رام کا نام بدنام ہوتا ہے, تو خود ہندوستان کے علماء کو, مذہبی رہنماؤں کو تکلیف ہوتی ہے. مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ شری رام چندر جو اچھے انسان تھے, جن کی تاریخی حیثیت ہے, جن کو آج تک یاد رکھا جاتا ہے, آخر ان کے نام لیوا کیوں ان سے غلط چیزوں کو منسوخ کر رہے ہیں, کیوں ان کو بدنام کر رہے ہیں. اور جب بات ہے موجودہ حالات کی, تو اس وقت ممبئی پورے انڈیا میں نمبر 1 ہے, ٹرینڈنگ پر ہے. ممبئی پورے ہندوستان میں سرخیوں میں ہے, جہاں سب سے زیادہ وائلنس ہوا ہے, تشدد ہوا ہے, اور سرکاروں نے بھی یہاں کی یک طرفہ کارروائی کی ہے. پچھلے 5 دنوں سے لگاتار میرے پاس فون آ رہے ہیں, میسیجز آ رہے ہیں. میرے واٹس ایپ پر میسیجز کی لمبی فہرست ہے, اچھے خاصے میسیجز ایسے ہیں جن کو میں پڑھ نہیں سکا. میرے ٹویٹر پر بہت سارے میسیجز آئے ہوئے ہیں ملک کے مختلف علاقوں سے, یو پی سے, بہار سے, بنگال سے, آسام سے, کرناٹکا سے, مدھیہ پردیش سے, ممبئی کے علاقوں سے, مہاراشٹر سے, کہ یہاں مسجد کے سامنے اس طرح کا معاملہ ہوا, مسجد پر بھگوا جھنڈا لگایا گیا ہے, مسلمانوں کے گھروں پر جھنڈا لگایا گیا ہے, اس طرح کا ہوا ہے, اس طرح کے حالات سامنے آئے ہیں. اور وہ اس وجہ سے مجھے اس طرح کی چیزیں بھیجتے ہیں, ویڈیوز کو بھیجتے ہیں, کیونکہ ملت ٹائمز اس طرح کے ایشوز کو سامنے لاتا ہے, اس طرح کے ایشوز کو کور کرتا ہے, ہیٹ کرائم کو رپورٹ کرتا ہے. اس کی وجہ سے دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں. پچھلے دنوں جے پور میں ہمارے ایک رپورٹر ہے, ان کو فون کر کے دھمکیاں دی گئی. تو ان سب کا جو مقصد ہے, جو قومی یکجہتی کو خراب کیا جا رہا ہے, وہ سیاست کے ذریعے. اس لیے ہمارے مذہبی رہنماؤں کو سیاست کو مذہب سے الگ کرنا ہوگا, اور ہمیں مبارکباد دینی چاہیے تمام مسلمانوں کو. دیش کے ان چاروں شنکر آچاریوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, ان کو دھنیہ واد دینا چاہیے, ان کے کردار کی ستائش کرنی چاہیے کہ انہوں نے ایسے موقع پر کھل کر کہا کہ سیاست دھرم سے الگ ہے. جو کام دھارمک گروہ کا ہے, جو کام مذہبی رہنماؤں کا ہے, ان کو سیاسی رہنماؤں کو نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے واضح لفظوں میں بائیکاٹ کیا, تردید کی, اور ایک پیغام دیا, اور اس پیغام کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اس پیغام کو دور تک لے جانے کی ضرورت ہے کہ مذہب الگ ہے, سیاست الگ ہے, اور قومی یکجہتی کو خطرہ اسی وقت لاحق ہوتا ہے جب دونوں کو آپس میں ملا دیا جاتا ہے.
کچھ لوگ سوشل میڈیا پر لکھ رہے ہیں، کچھ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں۔ ان دنوں ایک بہت بڑے مذہبی رہنما ہے، ہمارے ملی تنظیموں کے اجلاس میں اکثر وہ نظر بھی آتے ہیں، پرمود کرشن آچاریہ صاحب، بہت بڑے سیکولر مانے جاتے تھے، مذہبی رہنما مانے جاتے تھے، لیکن آج وہ کہہ رہے ہیں کہ برسوں پرانی تاریخ ہماری مکمل ہو گئی ہے، جس کام کے لیے ہم کوششیں کر رہے تھے اس میں کامیابی مل گئی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص آئے ہیں، اسی وجہ سے ہم سب کا یہ خواب پورا ہوا ہے۔ اب جن کو مذہب کو سیاست سے الگ کرنا تھا، جن کو شنکر آچاریہ کے نقش قدم پر چلنا تھا، وہ سیاسی شخصیت کی آئیڈیالوجی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہیں سے قومی یکجہتی کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ سب سے یہی کہوں گا کہ سیاست کو مذہب سے الگ رکھنی چاہیے، اور اس طرح کے جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور ہم سب کو ایک داعی قوم کے طور پر آگے بڑھنا چاہیے۔ پچھلے دنوں میں جب رام مندر کا افتتاح ہو رہا تھا تو میں نے بھی کچھ مذہبی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی، پڑھنے کی کوشش کی، تو میرے بھی سمجھ میں یہی باتیں آئی کہ ہندوستان کی جو میجورٹی قوم ہے ان کا بھی کہیں نہ کہیں مذہب سے تعلق رہا ہے۔ آثار بتا رہے ہیں کہ اس قوم میں بھی نبی آئے ہوئے ہیں، ہادی آئے ہوئے ہیں، اور پھر راستے سے بھٹک گئے۔ اس لیے ہمیں اسلام کی صحیح تعلیم دینے کی ضرورت ہے، قرآن کریم کے صحیح میسج کو پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اگر کہیں پر ہمارے ساتھ کوئی معاملہ آتا ہے تو ہمیں قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا ہے، بلکہ قانونی طریقے سے اس کو انجام تک پہنچانا ہے۔ ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات مکمل کروں گا کہ آج ریپبلک ڈے ہے، یوم جمہوریہ ہے، اور آج کے دن ہمیں یہ عزم کرنا چاہیے، ہم میں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کہ کہیں بھی اگر مسلمانوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آتا ہے، کہیں پر قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ہم قانون کا سہارا لیں، ہم پولیس پرشاسن کو، ہم انتظامیہ کو قانون پر عمل کرنے کے لیے مجبور کریں، ہم تھانوں کے چکر لگائیں۔ اگر پولیس شکایت درج نہیں کرتی ہے، FIR درج نہیں کیا جاتا ہے، تو آپ جمہوری راستہ کو اپناتے ہوئے سڑکوں پر اتریے، احتجاج کیجیے، پروٹیسٹ کیجیے، پولیس سے مل کر، کمشنر سے مل کر میمورنڈم دیجیے۔ جب آپ دباؤ بنائیں گے، جب آپ پریشر بنائیں گے، تبھی آپ کو انصاف ملے گا۔ انصاف کسی قوم کو ہتھیلی میں سجا کر نہیں دیا جاتا ہے، بلکہ غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے، ظلم سے نجات پانے کے لیے، اپنی قوم کو خود مختار بنانے کے لیے، ان کی عزت اور سرخروئی کے لیے آپ کو جدوجہد کرنی پڑے گی۔ ایک لیڈر کا فریضہ نبھانا ہوگا۔ اس لیے ریپبلک ڈے پر یہ عزم کیجیے کہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے، قانون پر عمل نہیں کیا جاتا ہے، بھید بھاؤ ہوتا ہے، پولیس انصاف سے کام نہیں لیتی ہے، تو آپ جمہوریت کے راستے پر چل کر، جمہوریت کے دائرے میں رہ کر ہر طرح کا قدم اٹھائیے، تبھی آپ کو کامیابی ملے گی۔ تو بہت شکریہ، آپ سب نے ہمیں سنا، اور ملت ٹائمز پر آپ سب سنتے رہتے ہیں۔ جو چیزیں کرنٹ افیئرس کی ہوتی ہے ہم وہاں آپ سے بتاتے رہتے ہیں، اور آج کا موقع میرے لیے بہت اہم بھی ہے کہ ملت ٹائمز کا جو آغاز ہوا تھا، ڈاکٹر سید قاضی صاحب بیٹھے ہیں، تو اسی سابو صدیق کالج کے ہال میں، لیکن وہ دوسرا آڈیٹوریم تھا، یہاں ہم لوگوں نے یہاں لنچ اور ڈنر کیا تھا، تو دوبارہ اس کے بعد یہاں آنے کا موقع ملا ہے۔ ملت ٹائمز کی شروعات ممبئی کی سرزمین سے ہوئی تھی، اور ممبئی میں بھی ملت ٹائمز کے لاکھوں چاہنے والے موجود ہیں۔ ایک اور بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا میڈیا کے تعلق سے، کہ میڈیا کے میدان کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج کے دور میں ہر کوئی جرنلسٹ ہے جس کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس لیے اگر کہیں کوئی کسی طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے، تو آپ فوری طور پر تصویر لیجئے، ویڈیو بنائیے، وہ ثبوت ہے۔ اور اگر آپ کے پاس آج کے دور میں اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں ہے، پھر آپ کا جو کیس ہے بہت ہلکا ہو جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اس لیے آپ سب لوگ اس ذمہ داری کو سمجھیے اور اس ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھتے رہیے۔ تو بہت شکریہ مجھے موقع دینے کے لیے امام الہند فاؤنڈیشن کا اور آپ تمام رہنماؤں کا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔